جو انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس انگلینڈ جاتے تو ان کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی۔ دلیل یہ تھی کہ تم ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہو جس سے تمہارے اعتبار اور رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ یہاں اگر تمہیں کسی بھی قسم کی ذمہ داری دی گئی تو تم ان کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کرو گے جیسے تم ہندوستان کے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں ہندوستان میں سول سروس کا آفیسر تھا۔ خاتون کے زندگی کے کئی سال وہاں گزرے۔ اس نے واپسی پر اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھی۔ خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائشگاہ میں ہم رہتے تھے۔ ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کی خدمت گزاری پر کئی 100 افراد مامور تھے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے اور ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر سمجھتے تھے، اور جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اپنی عزت افزائی سمجھتا تھا اور ہماری خوب ٹھاٹ ہوتی تھی۔ برطانیہ میں ملکوں اور شاہی خاندان کو بڑی مشکل سے ایسی ٹھاٹ میسر ہوتی تھی۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ سے آراستہ پراستہ عالیشان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملبوس ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا۔ اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا ٹرین نہیں چلے گی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے درخواست کر رہا تھا، لیکن میرا بیٹا ٹرین چلنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلوائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد میں دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئی۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویلز کے ایک شہر میں تھی جہاں ہم نے ٹرین سے سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کی ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ قطار طویل ہونے کی وجہ سے خاصی دیر ہو گئی، جس پر میرے بیٹے کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر میرا بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دی اور سفر شروع کر دیا۔ میرا بیٹا چیخ اٹھا اور زور زور سے کہنے لگا یہ کیسی ٹرین ہے، ڈرائیور نے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی، میں پاپا سے کہہ کر اس کو جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اس کو سمجھانا مشکل ہو گیا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں بلکہ ایک آزاد ملک ہے۔ یہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی اختیار ایسے نہیں ملتے۔ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکتے ہیں۔ آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریزوں کو ضرور یہاں سے نکالا لیکن غلامی کو دیش سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنر، ایسیز، ایس پیز، وزراء، مشیران، سیاستدان اور جرنیل صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بلا طاق رکھ کر پروٹوکولز لینے والے کی مخالفت کرنی چاہیے، ورنہ صرف 14 اگست کو جھنڈے لگا کر اور موم بتیاں سلگا کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ ہی دیتے رہیں گے کہ ہم آزاد ہیں۔